آپ نے کہا عمران خان صاحب کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے. میں سرپرائز دوں گا اگر ملٹری کورٹ میں ہوا. ٹھیک. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم از اے پاپولر لیڈر, موسٹ پاپولر لیڈر ان پاکستان. وڈ یو اگری؟ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر اس وقت عمران خان صاحب ہے. ہی سیٹ شی سیٹ کی بنیاد پہ تو ٹرائل نہیں ہوگا, کچھ ایویڈنسز ایسے ہوں جو کہ کانکریٹ ایویڈنسز ہوں, لیکن پھر بھی اس کا بیک لیش آپ کو لگتا ہے کوئی آئے گا پولیٹیکلی؟ نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, جب لیپ ٹاپس ہوں گے, فون ہوں گے, شواہد ہوں گے, ڈاکیومنٹس ہوں گے, اسٹڈی کے ڈاکیومنٹس ہوں گے, جو لوگ اس وقت فیاض حمید صاحب کے فیسیلیٹیٹر تھے وہ آ کے گواہیاں دیں گے, وہ اپنے شواہد دیں گے, کیونکہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے نا. ایک اکیلا آدمی تو آپ سب کو فیض نے کر دیا, یہ پاسبل نہیں. سب کچھ عمران خان نے کر دیا, یہ پاسبل نہیں. ان سب کے بیچ میں بھی تو ایک کور ٹیم تھی نا, جو ان کی بیگم صاحبہ یا اس ٹائپ کے لوگ ہواری جو تھے, سانپ اور تھے. دیکھیں ہم جب میٹنگ کرتے تھے, میں تھوڑا سا مثال دیتا ہوں. مجھے یاد ہے پچھلی پریس ریلیز میں کہا گیا تھا 4 لوگ اور بھی گرفتار ہوئے. دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ بتاتا ہوں, سمجھ میں آ جائے گا. جب ہم 4 کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تھی خان صاحب کو, تو خان صاحب میٹنگ میں 5-10-15 منٹ لیٹ آتے تھے. اگر 4 بجے کی میٹنگ تو 4:10 پہ آتے تھے. 4:10 وہ جو 10 منٹ ہوتے تھے, اس میں جو 4 تھے ان میں بھی 1-2 ایسے تھے جو اس پر ڈی جے سے بات کرتے تھے, فیض حمید سے. ٹھیک ہے, فیض حمید سے بات کرتے تھے, جو بھی بات کرتے تھے, ڈائریکشن لیتے تھے, نہیں لیتے تھے, جو بھی بات کرتے تھے. پھر خان صاحب سے یہ بات ہوتی تھی. پھر جانے خان صاحب کے اٹھنے کے بعد بھی ہم 4 بیٹھتے تھے, 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ. ٹھیک ہے, اس پہ ہی بات ہوتی تھی. تو کلیکٹیولی آپ ہر جگہ سے جب پزل جوڑیں تو آپ پزل جوڑ رہے ہیں؟ میں پزل نہیں جوڑا. میں اس ٹائم پہ پزل جوڑ کے خان صاحب کے گیا کہ مروانے کا ٹائم آ گیا ہے. اور خان صاحب کو میں نے جانے سے پہلے یہ بتایا تھا آپ پہ فائرنگ ہوگی. وہ فائرنگ کی فائدے کس کو ہونے تھے یہ آپ نے سوچنا ہے, اس کو ڈھونڈنا ہے. اس لیے میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں کہ ابھی فائرنگ کا قصہ کھلنا ہے. خان صاحب کو جو فائرنگ ہوئی اس میں خان صاحب کو بالکل نالج نہیں تھی, کیونکہ جو فائرنگ ہوئی تھی اس کی منہ پہ گولی کی آنکھ نہیں تھی, بھی لگ سکتی تھی. گولی جب ادھر گزری اور ٹانگوں میں لگی ہو تو اس کا پتہ تو نہیں ہو سکتا. نہیں, وہی کہہ رہا ہوں, خان صاحب کو نہیں پتا تھا, لیکن اس کے بینیفیشری کون تھے اور کیوں تھے اور کیا حاصل کر رہے تھے فائنلی. ٹھیک ہو گیا. سو یہ ایک آرگومنٹ ہے. لیکن زبیر صاحب, ہاؤ ڈو یو سی اٹ خان صاحب کا ملٹری ٹرائل؟ بیکاز میں اگر کمپیریزن آپ کریں گے عمران خان کا کسی ماضی کے لیڈر سے, تو پرابلی جو فیئر کمپیریزن بنے گا وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ بنے گا. پرابلی نواز شریف صاحب کا ایک انفیئر کمپیریزن, انفیئر تو نہیں, میرا خیال ہے کمپیریزن اس لیے نہیں, وہ پبلک سپورٹ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ تھی, وہ شاید خواجہ آصف صاحب نے یہیں بیٹھ کے کہا تھا کہ وہ میاں صاحب کے ساتھ سڑکوں کی سپورٹ نہیں تھی, ان کے پاس ووٹ بینک تھا, لیکن لوگ کہتے ہیں وہ ہم اسپتال سے جیل جاتے تھے تو 100 لوگ اکٹھے نہیں کر پاتے تھے. سو آپ کو لگتا ہے کہ ٹرموائل ہوگا یا سموتھلی ہو جائے گا جو ابھی تک آپ 2 سال سے دیکھ رہے ہیں, یا 1.5 سال کب جب سے گرفتار ہوئے خان صاحب؟ دیکھیں, فیصل کی زیادہ تر باتیں سچ ثابت ہوتی ہیں, پہلی بات تو یہ ہے. لیکن فیصل جو بات کرتا ہے اور جو مجھے پوائنٹ آف ویو, میرا پوائنٹ آف ویو ہے, میں بالکل ڈیموکریٹ ہوں اور آج سے نہیں ہمیشہ سے رہا ہوں. میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی بات کرتا ہوں. ذوالفقار, کیونکہ ہماری ہسٹری ہے اور وہ بہت ہی تابناک ہسٹری ہے. ہم نے ہر پرائم منسٹر کو غدار بھی قرار دیا, چاہے وہ سہروردی صاحب تھے, چاہے وہ دور نہ جائیں نواز شریف صاحب بھی تھے, چاہے وہ جنیجو صاحب تھے, بے نظیر بھٹو, نواز شریف, ذوالفقار, جی نواز شریف, سب کو غدار قرار دیا. اور جب وہ کچھ تو باتیں پچھلے 10, 15, 20 سال کی ہیں, جب ہم بھی ملتے تھے اور لوگوں سے بات کرتے تھے, اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یا ریٹائرڈ لوگ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ نواز شریف کے خلاف ایسے شواہد ہیں جو کہ وہ غداری 1 کاؤنٹ پر نہیں 10 کاؤنٹ پر پروو ہوتی ہے, 10 کاؤنٹ پر. اور میں اس کا وٹنس ہوں, جو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ نواز شریف غدار ہیں, وہ بچ کے نکل ہی نہیں سکتے. آج نواز شریف سب سے پوتر آدمی, تو سیٹیں آ جاتی تو شاید وزیر اعظم بھی ہوتے. میں اپنی جو میں اپنے دماغ سے جو بھی میرے انٹیلیجنس کی برین ہے اس کو تو نکال کے باہر رکھ دوں نا, کیونکہ ہمیں تو یہ بھی بتایا تھا جنرل پرویز مشرف نے, اور آپ نے بھی سنا ہوگا اور بار بار سنا ہوگا, اور فیصل واڈر نے بھی سنا ہوگا کہ PMLN and PPP are history. نواز شریف اینڈ بے نظیر ہیز نو فیوچر, کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ اور پھر آگے چلے جائیں, نواز شریف اور مریم نواز کے نام کے اوپر کانٹا لگ گیا. یہ کانٹے آپ کو بھی بتائے گئے تھے جب آپ میٹنگ میں گئے تھے, کانٹے لگ گئے ہیں اور وہ کانٹے مٹ گئے. ایبسولوٹلی. تو یا تو کاشف ہم بالکل ہی یہ بن جائیں کہ ہمیں کوئی, ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے, ہم کوئی اسیسمنٹ نہیں کر سکتے کہ جی آج سے 6 سال پہلے, 5 سال پہلے ان کے خلاف کانٹا لگا تھا, اور اب وہی وننگ فارمولا ہے پاکستان کے لیے.
پی ایم ایل این کے لیے نہیں. پاکستان اب ہمیں بتایا جا رہا ہے نو ایکچولی وہ جو 2000 میں یا 99 میں مشرف صاحب نے کہا تھا اور اس کو بار بار ریپیٹ کیا تھا اور پھر 2018 میں 19 میں 20 میں بھی کہا تھا, وہ ایکچولی غلط تھا. اصل میں یہ وننگ فارمولا ہے جو زرداری صاحب ہیں اور جو نواز شریف صاحب ہیں اور یہ سارا پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این ہے. سو میرے لیے بہت سے سوال اٹھتے ہیں اور یہ سموتھ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کا جو فیصل نے کہا بالکل ٹرائل ہونا چاہیے اور یہ فرسٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں. لیکن میں صرف یاد دہانی کے لیے اور بقول نواز شریف صاحب کے جنرل شجاع پاشا بھی ملوث تھے, بھرپور انداز میں ملوث تھے. ان کے اوپر الزام ایک نہیں 100 دفعہ ان کے اوپر الزام لگایا پی ٹی آئی بنانے کے سلسلے میں. ظہیر الاسلام کے حوالے سے نواز شریف نے الزام لگایا کہ جو دھرنا ہوا تھا 2014 کا اس میں ملوث تھے. سو یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہوا, کیا یہ لاسٹ ٹائم ہے؟ That is also the big question that we need to ask. کیا وہ جو میں نے اسی لیے کہا زبیر صاحب ایک دروازہ کھولا جا رہا ہے, اچھی بات ہے یہ دروازہ کھولا جا رہا ہے. دیکھیں آئین اور قانون, کریڈٹ ٹو جو فوج کی لیڈرشپ ہے کہ وہ کہہ رہے کہ جی اگر کوئی سیاست میں ملوث ہوا اس کے خلاف جنرل کورٹ مارشل ہوگا. یہ جو پہلا جملہ ہے ان چارجز میں ملوث ہوگا. جی کاشف, میں وہی سوال پوچھ رہا تھا کہ جو جس چیز کا ٹرائل ہو رہا ہے وہ تو پرسن از فیض حمید, بٹ میرے لیے, آپ کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ ایک پوزیشن تھی اس میں انہوں نے سیاست میں ملوث نہیں ہونا تھا اور ملوث ہوئے, اینڈ ہی مسٹ پے دا پرائز اینڈ آئی ایم آل فار اٹ. بٹ کیا ہم نے وہ راستے بند کر دیے فار آل ٹائمز ٹو کم؟ اس سے پہلے کہ میں سیاست پہ آؤں گا, ایسا نہیں ہو رہا. دیٹ از دا کی تھنگ. کیا وہ جو انلمیٹڈ پاس فیض حمید کے پاس تھی وہ ساری واپس ہو گئی ہیں کہ جس میں چیکس اینڈ بیلنسز آ گئے ہیں, کنٹرول میکنزم آ گیا ہے, ڈیسیجن میکنگ براڈ بیسڈ ہو گئی ہے, جس کی بنیاد پر اب آئندہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. بیکاز دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان. فیض حمید is not that important. Pakistan is far more important. Pakistan's present, Pakistan's future is far more important. دیکھیں یہ جواب لے لیتے ہیں, سامنے بیٹھے اس کے بعد سیاست کی بات کر لیں. ملٹری کوڈ زبیر صاحب یہ جواب لے لیتے ہیں. میں ایک صرف کہہ دوں, جی ایک چیز کہہ دوں, ملٹری ٹرائل اگر عمران خان کا ہوگا ود دا پاسٹ ریکارڈ پاکستان کا جوڈیشل ہسٹری جو ہے اس کے بہت ہی خراب نتائج ہوں گے. بیکاز دنیا کی نظر میں بھی ہم نے سب کے سامنے یہ بتانا ہے کہ یہ فیئر ٹرائل ہوا ہے. عمران خان ہے کوئی چھوٹا موٹا آدمی تو ہے نہیں کہ آپ ٹرائل کر کے. فیض حمید کو تو ظاہر سی بات ہے فوجی ملٹری ٹرائل ہی ہونا چاہیے.